الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المهديين أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر والذين آمنوا أشد حبا لله. صدق الله مولانا العظيم. صدق وبلغنا رسول النبي الأمي الحبيب الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. معزز و محتشم برادران اسلام، ہماری آج کی اس مجلس میں ہماری گفتگو کا عنوان اور موضوع ہے محبت الہی. یاد رکھیے اللہ رب العالمین نے انسان کے اندر مادہ محبت رکھا ہے. بعض اوقات وہ کسی چیز کی خصوصیات، اس کا حسن، اس کے خصائص، اس کے کمالات کو دیکھ کر دل کا میلان اس چیز کی طرف ہوتا ہے، اور وہ طبیعت کا میلان پھر دھیرے دھیرے بڑھتا چلا جاتا ہے، اور وہی میلان طبع جب اپنے کمال کو پہنچتا ہے اور وہ مرحلہ ایسا ہوتا ہے کہ پھر اس کے خیال کے بغیر کوئی اور خیال نہیں رہتا، تو تب جا کر وہی میلان طبع محبت کا روپ دھار لیتا ہے. سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیا اللہ کی ذات کے ساتھ محبت ممکن ہے؟ کیونکہ عمومی طور پر تو جو دنیا کی محبتیں ہیں، تو جہاں جس سے محبت ہوتی ہے اس کا ظاہر وجود کہیں نہ کہیں موجود ہوتا ہے. اس کے تصویر تصور کے اندر موجود ہوتی ہے.
لیکن اللہ کی ذات اس تصویر کے تصور سے پاک ہے، مجسم کے تصور سے اللہ کی ذات کیا ہے؟ پاک ہے۔ تو کیا اللہ کی ذات کے ساتھ محبت ممکن ہے؟ تو اس کا پہلا جواب قرآن مجید فرقان حمید نے ارشاد فرمایا، قل میرے محبوب آپ فرما دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، کہ اے لوگو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو۔ معلوم کیا ہوا کہ اس آیت کے اس پہلے حصے سے کم از کم یہ چیز کنفرم ہو گئی کہ اللہ سے محبت ناممکن چیز نہیں، ممکن چیز ہے۔ محبت کی جا سکتی ہے، محبت ہو سکتی ہے۔ دوسری جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ جو ایماندار ہیں وہ اپنے رب سے شدید تر محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ ان دونوں آیات سے یہ کم از کم ہمیں معلوم ہو گیا کہ اللہ سے محبت ممکن چیز ہے۔ پھر اللہ کریم نے ایک جملے کے اندر اپنی محبت کی ڈائریکشن ساری کائنات کے لوگوں کو دے دی۔ فرمایا ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو سمجھ لو اب تمہاری یہ محبت کیسے ممکن ہے، تم کیسے کر سکتے ہو، تمہاری یہ محبت خالص کیسے بنے گی، تمہاری یہ محبت تمہیں اپنے محبوب تک کیسے لے کے جائے گی۔ تو قرآن نے ایک لفظ کے اندر محبت الہیہ کا خلاصہ بیان کیا، فرمایا فاتبعونی، وہ کرو جو میں محمد کرتا جا رہا ہوں، عمل سے اتباع کرو، پیروی کرو مجھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، فاتبعونی، میری اتباع کرو۔ کیونکہ اللہ کی ذات کے ساتھ کمال کی محبت، اللہ کی ذات کے ساتھ کمال کا عشق اگر اس کائنات کے اندر کسی ذات نے کیا ہے تو وہ ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس لیے فرمایا کہ اگر تم بھی اس سے محبت کرنا چاہتے ہو تو اگر خود اپنی راہوں کا تعین کرو گے کہ ایسے محبت ہو سکتی ہے، اللہ سے ایسے محبت ہو سکتی ہے، اللہ سے اس طریقے سے محبت ہو سکتی ہے، تو تمہارے بھٹکنے کے چانسز بہت زیادہ ہیں۔ اب دیکھیے نا، دنیا کے جتنے مذاہب ہیں مذہب الہادیت سے ہٹ کر، ان تمام کے اندر ایک بڑی ذات کا تصور موجود ہے۔ ہندوازم کے اندر بھی، وہاں پر بھی وہ بھگوان ان چیزوں کو چھوٹے الہ ہے، دیوتے ہیں، انہیں مانتے ہیں، لیکن ان میں بھی ایک یہ ہے کہ ایک بڑا الہ ہے۔ عیسائیت ہے، یہودیت ہے، اسلام ہے، دنیا کے تمام مذاہب میں سکھ ہیں، ان کے اندر بھی یہ ہے کہ ایک معبود ہے۔ وہ شرک میں مبتلا ہوئے، دوسرے لوگوں کو بھی اور دوسری چیزوں کو بھی اس کے ساتھ شریک کر دیا، لیکن اب وہ اس تک پہنچنے کے لیے انہوں نے اپنی راہیں اختیار کی۔ کسی نے بت بنایا، بت بنا کر اس ذات کا ایک مجسم سامنے رکھنے کی کوشش کی، اس کی عبادت کرنا شروع کر دی کہ یہ چیز مجھے لے کر جائے گی اللہ کی طرف یا اس بڑی ذات کی طرف۔ اپنے انداز میں تو اللہ کریم نے سارے راستوں کو بند کیا، فرمایا اس تک پہنچنے کی جو راہ ہے، اس سے خالص محبت کرنے کا جو طریقہ ہے،
اللہ فرما رہا ہے میں نے اب ہر راہ بند کر دیا ہے، اس کی محبت کی طرف جانے والا راہ ایک ہی راہ ہے، اور وہ راہ جو ہے میرے محبوب کے دروازے سے ہو کے گزرتا ہے۔ میرے مصطفیٰ کے متبع بن جاؤ، میرے حبیب کے تابعدار بن جاؤ، میرے محبوب کے نقش قدم پہ چلنے والے بن جاؤ، اپنی زندگیاں سیرت مصطفیٰ میں ڈھال لو، یہ تمہاری محبت پھر اس کمال تک تمہیں لے جائے گی کہ اب تم طلبگار نہیں رہو گے، تم اللہ کے مطلوب بن جاؤ گے۔ اب تم محب نہیں رہو گے، تم کیا تھے؟ محبت کرنے والے تھے، اللہ سے محبت کے دعوے دار تھے۔ جب تم نے راہ وہ اپنائی جو میرے حبیب کی راہ ہے، طریقہ کار وہ اپنایا جو میرے رسول کا طریقہ کار ہے، کسی سے بولے ایسے جیسے میرا محبوب بولتا ہے، تم کسی سے کلام ایسے کیا جیسے میرا حبیب کلام کرتا ہے، کسی کے ساتھ سلوک ایسے کیا جیسے میرا محبوب کرتا ہے، تم نے تجارت ایسے کی جیسے میرا حبیب تجارت کرتا ہے، تمہارا اٹھنا، تمہارا بیٹھنا، تمہارا چلنا، تمہارا پھرنا، تمہارا سونا، تمہارا زندگی کے معاملات کو چلانا ایسے ہو گیا جیسے میرے محبوب کا طریقہ کار ہے۔ تو فرمایا تم یہ محبت کی سیڑھی اتنی جلدی چڑھو گے کہ تم اس مالک کے اتنے قریب ہو جاؤ گے کہ یحببکم اللہ، پھر تم محبت کرنے والے ہی نہیں رہو گے، تمہارا رب تمہیں اپنی بارگاہ کا محبوب بنا لے گا۔ یحببکم اللہ، تمہارا رب تم سے محبت کرے گا، تم اس کے محبوب بن جاؤ گے۔ اب ابھی محبت کا جو مادہ ہے وہ حب ہے، اس کے جتنے لغت کے اندر معنی ہیں ان کو معنی کو اگر آپ دیکھا جائے تو ان میں صفا ہے، بیاد ہے، ثبات ہے، حفظ ہے، علو ہے، یہ معنی محبت کے مادے کے اندر ہے۔ محبت دل کو صاف کرتی ہے، دل کے اندر کی خرابیوں کو ختم کرتی ہے۔ محبت الہی آئی تو محبت الہی کا معنی پھر صفا اور بیاض کے معنی میں کیا ہوا؟ اس نے تیرے دل کو چمکدار کر دیا، اس نے تیرے دل کو صاف کر دیا، علائشوں سے، گندگیوں سے، گناہوں سے، دنیا کی لذات سے، تیرے رب کی محبت نے تیرے من کو صاف کر دیا۔ دیکھیے ہم جو عبادات کرتے ہیں، نیکی کے کام کرتے ہیں، ان کا مقصود بھی کیا ہوتا ہے؟ گناہوں سے چھٹکارا۔ کیا ہے؟ اس من کو صاف کرنا۔ نماز پڑھی ہے، کیوں پڑھی ہے؟ اس کی عبادت کے لیے، اسے راضی کرنے کے لیے، تاکہ میرے اندر سے دھیرے دھیرے گناہ کیا ہیں؟ مٹتے چلے جائیں۔ لیکن اس دل کی صفائی کو سب سے زیادہ جو صاف کر سکتی ہے اور مؤثر ترین چیز ہے، حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک جوان آیا، کہنے لگا حضور میرا دل گناہوں کا جنگل بن چکا ہے۔ یہ بات آپ یوں سمجھیں کہ آپ اور میں کر رہے ہیں کسی اللہ کے ولی کے پاس، کیونکہ ہمارے من بھی گناہوں کے جنگل بن جنگل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر ہر طرح کی بوٹی، ہر طرح کا درخت موجود ہوتا ہے۔ ہمارا من گناہوں کا جنگل ہے، حرص ہمارے دل میں، لالچ ہمارے دل میں، کینہ ہمارے دلوں میں، بغض، نفاق ہمارے دلوں کے اندر، شہوات دنیا ہمارے دلوں کے اندر، حسد ہمارے دلوں کے اندر، غیبت، گلہ، گالی گلوچ، دنیا کی ہر برائی ہمارے اندر
موجود ہے، ہمارا من جنگل بن چکا ہے گناہوں کا۔ حضور میں اس کو صاف کرنے کے لیے ہولے ہولے کام کر رہا، دھیرے دھیرے کام کر رہا۔ فرمایا کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے حضور اس من کے جنگل کو، گناہوں کے جنگل کو صاف کرنے کے لیے نماز پڑھتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں اور ذکر اذکار کرتا ہوں۔ فرمایا پھر کہنے لگا حضور میں مطمئن نہیں ہو پا رہا، کیونکہ نماز پڑھتا ہوں، تھوڑی دیر بیٹھا، میں نے ذکر کیا، لیکن باہر نکلا تو پھر میرے معاملات پہلے کی طرح ہو جاتے ہیں، پھر انہی چیزوں میں گم ہو جاتے ہیں۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا، نماز پڑھی ہے وہ کچھ لمحے ٹھیک، ہم مسجد کے دروازے سے باہر بعد میں نکلتے ہیں، گلا پہلے شروع کر دیتے ہیں۔ رمضان آتا ہے، میں روزے رکھتا ہوں، عبادات کرتا ہوں، لیکن حضور ہوتا یہ ہے رمضان گیا، میرے حالات پھر پہلے کے ہو گئے۔ ایسا ہی ہے، ان چیزوں کو اپنے آپ کے پر محسوس کیجئے نا، ہمیں بھی اپنی ذات پر نیکی کی طرف دھیان گیا، عبادت میں دھیان گیا، اللہ کی طرف دھیان گیا، لیکن جو ہی رمضان گیا میرے حالات گئے، میں پہلے کی طرف چلا اور ذکر اذکار کرتا ہوں، کچھ لمحہ اچھی کیفیت بنتی ہے، لیکن پھر وہ کیفیت گئی، حالات بھی گئے۔ پریشانی حضور یہ ہے کہ یہ جنگل جو گناہوں کا میرا من جنگل بن چکا، میں اسے صاف کرنا چاہتا ہوں، اور صفائی یہ ہے کہ میرے من کے اندر کسی گناہ کی طلب اور لذت اور خواہش موجود نہ رہے۔ حضرت بابا فرید نے اسے بڑی خوبصورت مثال دے کر سمجھایا، فرمایا بیٹا جنگل جو پورا ہو اسے بندہ کاٹنے لگے، اور بندہ اکیلا ہو کاٹنے والا، تو وہ روزانہ ایک درخت کاٹے گا، دو کاٹے گا، دوسرے دن ایک دو درخت اور کاٹے گا، کاٹتے کاٹتے دھیرے دھیرے اسے وہ جنگل ختم کرنے کے اندر سال ہا سال لگ جائیں۔ اکیلے اس نے جنگل کاٹ کے ختم کرنا ہے تو اسے کئی سال لگ جائیں گے۔ اب ہوگا کیا کہ وہ جنگل کاٹتے 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 جب دوسرے سرے تک پہنچے گا تو پیچھے سے پھر جنگل اگ چکا ہوگا۔ فرمایا جب بندے کا دل گناہوں کا جنگل بن چکا ہے تو وہ اگر ایک ایک برائی کو ختم کرے گا تو کچھ دن وہ فوکس کرے گا کہ ان دنوں میں نے جھوٹ نہیں بولنا، اس کا فوکس جھوٹ پہ تو رہے گا کہ میں نے نہیں بولنا۔ حسد، کینہ، بغض، نفاق، یہ ساری برائیاں اندر رہی۔ اچھا حسد نہیں کرنا، اس پہ تو فوکس کرے گا، دوسری چیزیں موجود رہی، اور وہ اگر دھیرے دھیرے ختم کرتا کرتا دھیان آگے لے کر جاتا ہے تو ممکن ہے پیچھے سے کوئی اور گناہ کی لذت دل میں پیدا ہو چکی ہو۔ ایسے ہی فرمایا یہ ایسے ہی ہے جیسے جنگل، درختوں کا جنگل کاٹنا ہو تو ایک آدمی کاٹتے کاٹتے پہنچے تو پیچھے سے پھر جنگل اگ چکا۔ تو حضور پھر کیسے صاف ہوگا؟ اس جنگل کو ختم کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اس من کو صاف کیسے کیا جا سکتا ہے؟ یہ جو اندر گناہوں کی بھیڑ بن چکی ہے میرے دل پر، اس گناہوں کی بھیڑ کو ختم کیسے کیا جا سکتا ہے؟ فرمایا بیٹا پتر، اگر وہ جنگل ختم کرنا ہو نا تو ایک ایک درخت کاٹنے سے وہ جنگل ختم نہیں ہوتا۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اس زمین کو اگر صاف کرنا ہے، ایک طرف سے آگ لگا، ایک طرف سے آگ لگا، چند لمحوں کے اندر، چند گھنٹوں کے اندر وہ پوری زمین صاف ہو جائے گی۔ فرمایا بیٹا جیسے درختوں کے جنگل کو ختم کرنے کے لیے آگ لگائے گا ساری زمین صاف ہو جائے گی، اسی طرح اگر تیرا دل گناہوں کا جنگل بن چکا ہے تو اللہ کی محبت کی آگ لگا دے، ایک لمحے میں تیرا من ہر گناہ سے پاک ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے،
اب اللہ کی محبت کی آگ جب دل میں آئی تو مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا جب محبوب کی محبت آپ نے راز سنا، شاید وہ ہماری اس اعتکاف کی مجلس بہترین مجلس تھی جو ہم نے رات کو گزار لی۔ میں جو عرض کر رہا تھا کہ رات میں بھی ہم نے یہ بات کی کہ جب محبت الہی آئے گی تو محبت الہی کا ثمر کیا ہوگا؟ وہ اپنی پسند کو اپنے محبوب کی پسند پہ قربان کر دے گا۔ اس کی خواہش کیا ہے، اس کی چاہت کیا ہے، وہ یہ نہیں دیکھے گا، وہ یہ دیکھے گا میرا محبوب کیا چاہتا ہے، میرے محبوب کی پسند کیا ہے، اس کی طلب کیا ہے، اس کی خواہش کیا ہے، وہ کیا اس معاملے میں پسند کرتا ہے۔ تو جب اللہ کی محبت دل میں آ جائے گی تو جس طرف دھیان کرنے لگے گا اس کا پہلا دھیان، کیونکہ جب محبت ہوتی ہے تو ہر وقت دھیان اپنے محبوب کی طرف ہوتا ہے۔ جب دل میں اللہ کی محبت آ جائے گی تو دھیان اللہ کی طرف رہے گا۔ جب دھیان اللہ کی طرف رہے گا تو وہ جو کام بھی کرنے لگے گا اس کام میں وہ پہلے کیا دیکھے گا کہ میرے رب کی مرضی کیا ہے، میرے رب کی پسند کیا ہے۔ تو فرمایا محبت الہیہ کی آگ دل میں لگا، تیرا دل گناہوں سے صاف ہو جائے گا۔ اللہ کی محبت جب دل میں آ جاتی ہے تو پھر دلوں کے اندر تزکیہ ہوتا ہے، صفا ہو جاتی ہے۔ پھر محبت کا مادہ جو ہے اس کے اندر علوف کا معنی ہے۔ بظاہر تو محبت گراتی ہے، محبت گراتی، جس سے پیار ہوتا ہے اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، اس کے سامنے جھک جھک کے رہتا ہے، اس کے سامنے انکساری کرتا ہے، اور محبت الہیہ میں رہنے والا بھی اس کی بارگاہ میں جھکتا ہے، اپنے آپ کو حقیر تر قرار دیتا ہے، کم تر بناتا ہے، لیکن سارے کے نتیجے کے اندر محبت اسے بلند سے بلند تر کرتی چلی جاتی ہے۔ وہ بظاہر نیچا ہوتا چلا جاتا ہے لیکن اللہ کی محبت اسے بلند سے بلند تر ہوتی چلی جاتی ہے۔ پھر محبت کے مادے کے اندر ثبات ہے، ثابت قدمی ہے۔ جو محبت کرنے والا ہوتا ہے اسے پھر خوف نہیں ہوتا میرا مال، میری جان جائے گی، میرا یہ نقصان ہو جائے گا، وہ ڈٹ جاتا ہے۔ اور جو اللہ سے محبت کرنے والے ہیں پھر انہیں یہ بات ذہنوں کے اندر رکھیں، جان کبھی بھی محبت کے بغیر نہیں دی جا سکتی۔ جان ہمیشہ محبت کی بنیاد۔ اب دیکھیں نا کچھ لوگ دنیاوی، آپ کہیں گے کہ دنیاوی معاملات میں بھی جان دے دیتے، انہیں محبت کی زمین کے ٹکڑے سے، انہیں وہ زمین کا ٹکڑا اپنی جان سے زیادہ عزیز بنا، انہوں نے جان دے دی زمین کے ٹکڑے کی خاطر۔ ایسے ہی کیونکہ وہ جان دے کر بھی اپنے وہ زمین نہیں دینا چاہتا۔ اسی طرح کسی نے اپنی انا کی خاطر جان دے دی، اسے محبت اپنی ذات سے کہ میرا کیا بنے گا، اس نے اس انا کی وجہ سے اپنی جان دے دی، اسے محبت کی۔ اسی طرح کسی دنیا کے انسان کے ساتھ محبت ہوئی تو اس نے جان اس کی محبت میں دے دی۔ یاد رکھیں محبت میں ہی جان دی جا سکتی ہے، جس سے محبت اللہ کی ذات کے ساتھ ہوتی ہے۔ پھر خدا کی قسم اس کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیے جائیں۔ آپ نے اگر صحابہ کرام امت کے اولیاء صفیاء کی زندگیاں پڑھیں آپ کو اندازہ ہوگا، حضور کی صحابیاں ہیں، میدان میں کھڑا کیا گیا ہے، اور حالات یہ ہیں ادھر بھی اونٹ ادھر بھی اونٹ، اور پاؤں میں رسی باندھی گئی ہے، کہا گیا سمیہ اللہ کا نام لینا چھوڑ، اس سے تعلق توڑ، تیری زندگی بچ جائے گی۔ لیکن کہا یہ ایک جان کیا ہے، اگر 1000 جانیں بھی ہوں تو اس محبوب کے نام پہ قربان۔ حضرت زید کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکایا جا رہا تھا، پھانسی کا پھندا آنکھوں کے سامنے تھا، کہا گیا زید چاہے تو تیری زندگی بچ سکتی ہے لیکن اللہ اور اس کے محبوب سے تعلق توڑنا ہوگا۔ فرمایا ایک جان نہیں 1000 جانیں بھی اپنے محبوب کے نام پہ قربان کی جا سکتی۔ حضرت بلال کا آپ نے سنا، ادھر کوڑے مارے جاتے، ادھر انگاروں پہ رکھا جاتا، تپتی ہوئی ریت پہ لٹایا جاتا، لیکن بلال کے اس لمحے بھی زبان سے آہت 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 کا نعرہ لگ رہا ہوتا کہ لوگوں میں ان جھوٹے بتوں کو
تو نہیں مان سکتا میرا رب ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، تو محبت ثابت قدمی دیتی ہے۔ اب آئیے اگلے مرحلے کے اندر کہ کسی کو جانچنا اور پرکھنا ہو کہ اس کے اندر محبت ہے یا نہیں ہے، تو محبت کی جو ظاہری علامات ہیں وہ کیا ہو سکتا ہے؟ یہ دعویٰ آپ مجھ سے پوچھیں، میں آپ سے پوچھوں، اللہ سے پیار ہے؟ اسی یکساں کیوں نہیں جی؟ اللہ سے تو بہت پیار ہے، ہم اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، لیکن جو دعویٰ ہوتا ہے نا وہ ثابت ہوتا ہے اپنی دلیل کے ساتھ۔ محبت ایک دعویٰ ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، اس دعویٰ کی دلیل ہمارے پاس کیا ہے؟ فرماتے ہیں محبت کی پہلی دلیل یہ ہے کہ جس سے پیار ہوتا ہے اس کا ذکر بار بار ہوتا ہے، اس کا ذکر کرنے کے لیے تگ و دو کی یا موضوع بنانے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ ہر موضوع میں وہ ذکر خود بخود آ جاتا ہے۔ آپ کبھی دیکھیں نا کرکٹ کھیلنے والے کھلاڑی جب 4 5 10 بیٹھیں گے، وہ ایون کے اعتکاف میں بھی بیٹھیں گے تو بات کہیں نہ کہیں سے کھیل کی ضرور آئے گی۔ ایسے ہی وہ اگر کہیں سفر پہ جا رہے ہیں تو بات کہیں نہ کہیں سے اپنے کھیل کی ضرور آئے گی۔ آپ نے شکاری لوگوں کو دیکھا ہوگا جو اکٹھے شکار پہ جاتے ہیں، وہ جب جو 2 4 بندے بیٹھیں گے تو بات شکار کی کریں گے۔ کھلاڑی بات کھیل کی کرے گا، شکاری بات شکار کی کرے گا، کیونکہ کھلاڑی کو کھیل سے محبت ہے، شکاری کو شکار سے محبت ہے۔ جس سے محبت تھی نا اس کے لیے اسے موضوع بنانے کی ضرورت نہیں تھی، باتوں میں بھی دھیان اس کی طرف چلا گیا، کھلاڑی کا دھیان کھیل کی طرف گیا، شکاری کا دھیان شکار کی طرف گیا، سیاستدان کا دھیان سیاست کی طرف گیا، تاجر کا دھیان تجارت کی طرف گیا۔ جس سے محبت ہوتی ہے، من احب شیئا فاکثر ذکرا، جو جس سے پیار کرتا ہے وہ اس کا ذکر صبح و شام کرتا ہے، وہ اس کا ذکر کثرت کے ساتھ کرتا ہے۔ اب جسے محبت ہوئی اللہ سے، جسے محبت ہوئی اللہ کے رسول سے، اب شکاری نے بات شکار کی، کھلاڑی نے بات کھیل کی، سیاستدان نے بات سیاست کی، تاجر نے بات تجارت کی، اور اللہ کی محبت میں تڑپنے والے نے جب بات کی ہے تو اللہ کی محبت کی بات کی ہے، اپنے محبوب کی بات کی ہے، اور اللہ ان کی پھر نشانی قرآن میں بیان کرتا ہے۔ فرمایا وہ لوگ جو مجھ سے محبت کرتے ہیں، جن کا پیار ہے مجھ سے، ان کا پھر یہ نہیں ہے کہ چلو جی ایک دفعہ ہفتے کے اندر گیا تو چند لمحے اللہ کی ضربیں لگا ہے، یا رمضان آیا تو چند لمحے بیٹھ کر اللہ اللہ کر لیا۔ فرمایا جنہیں محبت ہے نا اپنے رب سے، وہ صبح ہو، وہ شام ہو، وہ دن ہو، وہ رات ہو، وہ کھڑے ہو، وہ بیٹھے ہو، وہ لیٹے ہو، یا وہ رکوع میں ہو، وہ سجدے میں ہو، وہ ہر حال میں اپنے رب کو یاد کرتے ہیں۔ یہ بات بیان کر رہا ہے۔ فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، فرمایا جنہیں اللہ سے محبت ہوتی ہے نا ان کی راتیں بیت جاتی ہیں، لربہم اپنے رب کے لیے، سجدا وقیاما، کبھی سر سجدے میں ہوتا ہے تو کبھی قیام کی حالت میں وہ اپنے رب کو یاد کر رہے ہیں۔ اب دیکھیے نا، یاد رکھیں محب کو محبوب کی قرب سے بڑھ کر کائنات میں کوئی لذت والی چیز نہیں ہوتی، ایسا ہی ہے۔ وہ ساری کی ساری اسے جو قرار اور سکون ہوتا ہے نا وہ محبوب کے قرب اور اس کی یاد میں ہوتا ہے۔ اب جنہیں اللہ سے محبت ہوتی ہے نا انہیں راتوں کا جاگنا پھر اوکھا نہیں ہوتا، وہ ساری رات جاگ کر بھی اندر سے شکوائی کر رہے ہوتے ہیں، کاش یہ رات تھوڑی لمبی اور ہو جاتی۔ حضرت سیدہ رابعہ بصری رحمت اللہ تعالی علیہ نے سر سجدے میں رکھا۔ اب ہم بھی نماز میں پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلی سجدے کے اندر، اب ان کو لذت جسے محبت ہے نا جب وہ اپنے محبوب کا نام لے تو اس کا قرار اور ہو۔ حضرت سیدہ نے سر رکھا
اب اتنی لذت قرار اور سکون ہوا کہ رات بیتتی جا رہی ہے، محسوس نہیں ہوا۔ ادھر فجر کی آذان کی آواز کانوں میں پڑی، سر اٹھایا، ہاتھ جوڑے عرض کرتی ہیں الہی ایک رات تو اتنی لمبی بنا دیتا، تیری بندی جی بھر کر تجھے یاد کر دیتا۔ اور ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت الہی کی چاشنی میں عبادت کرتے، حضور کے پاؤں پر ورم آ جاتے، پاؤں مبارک سوج جاتے، اور اس کے بعد بھی حضور پتہ کیا کہتے ہیں؟ ما عبدناک حق عبادت کا، میرے ربا تیری عبادت کا ہم ایسے نہیں حق ادا کر سکے جیسے حق ادا کرنا تھا۔ یہ اللہ کی محبت میں فرمایا جنہیں اللہ سے محبت ہے وہ ہر وقت ذکر کرتے ہیں، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ کھڑے ہیں تب بھی یاد کرتے ہیں، بیٹھے ہیں تب بھی یاد کرتے ہیں، پہلوں کے بل لیٹے ہیں تب بھی یاد کرتے ہیں، وہ دکان پہ ہیں تب بھی یاد کرتے ہیں، وہ تجارت میں ہیں تب بھی یاد کرتے ہیں، وہ سفر میں ہیں تب بھی یاد کرتے ہیں، وہ حضر میں ہیں تب بھی یاد کرتے ہیں۔ انہیں یہ نہیں ہے کہ میں گاڑی پہ ہوں یا موٹر سائیکل پہ ہوں، میں گدی پہ سوار ہو کے پٹھے کاٹنے جا رہا ہوں یا میں مسجد میں بیٹھا ہوں، جن کا دھیان اس کی طرف ہوتا ہے وہ ہر حال میں اپنے رب کو یاد کرتے ہیں۔ اب اس مرحلے پر جا کر ہم سوچیں، ہم غور و فکر کریں، کیا ہماری زندگیوں میں اللہ کے ذکر کی کثرت ہے؟ محبت کی پہلی دلیل محبوب کو یاد کرنا، اور اس کو یاد کرتے کرتے ہر وقت اسے پکارنا۔ اور وہ جو سلطان باؤ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا نا، جو دم غافل سو دم کافر، اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جو محب ہے نا وہ ہر لمحہ اپنے رب کو یاد کر رہا ہوتا ہے، اور جس لمحے وہ گویا غافل ہو گیا تو وہ اپنے رب کی انعامات کا گویا انکاری ہو گیا۔ اب دوسرا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ ذکر کے بعد فکر۔ محب کو آپ کوئی بھی دنیا کا محب ہو نا، آپ دنیاوی محبت میں دیکھنے والے محبوب نے رومال دیا، چیز دی تو وہ اسے سنبھال کے رکھتے ہیں، اسے دیکھ کر اپنے محبوب کو یاد کرتے ہیں۔ اللہ بھی فرما رہا ہے، فرمایا مجھ سے محبت کرنے والے پہلی پہچان یہ ہے وہ ذکر کرتے ہیں، مجھے یاد کرتے ہیں، ہر حال میں ان کی یاد میں میں ہوتا ہوں۔ اور دوسرا یہ وَيَتَفَكَّرُونَ فی خلق السماوات والارض، جو میری تخلیق ہے نا، میری بنائی گئی چیزیں ہیں، وہ ان کو دیکھتے رہتے ہیں، غور و فکر کرتے رہتے ہیں، اور جب دیکھتے ہیں نا تو پھر ان کے اندر کی پکار ہوتی ہے، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، مالک تو نے یہ آسمان و زمین کو بیکار پیدا نہیں کیا، میری نگاہیں اوپر اٹھی تب بھی تیرے جلوے نظر آئے، میری نگاہیں زمین کی طرف چکی ہیں میرے مالک تب بھی تیرے جلوے نظر آئے۔ وہ تڑپ بھی رہتے ہیں چاند تاروں کو دیکھنے۔ اللہ قرآن میں آپ کبھی پڑھے قرآن مجید فرقان حمید، اللہ بار بار کہتا ہے کہ آپ تم غور و فکر نہیں کرتے، وہ غور و فکر تمہیں پہچان دے گی تمہارے رب کی۔ تم ستاروں کو چمکتا دیکھو، تمہارا من کہے گا انہیں چمک دینے والا رب ہے۔ ان ستاروں کی چمک کے پیچھے تمہیں اپنے رب کا احسان نظر آئے گا۔ سورج چاند کے چلنے میں لشمس یبغی، یہ ساری قرآن کی آیات جو ہیں وہ جو بیان ہے، فرمایا وہ زمین میں غور و فکر کرتے ہیں، وہ آسمان میں غور و فکر کرتے ہیں۔ ہم ایک دن، بہت پرانی بات ہے یہ، 1999 کی بات، ہم کلاس میں تھے، سب پڑھ رہے تھے، ہمارے استاد جی تھے، تو ہم ضیاء القرآن شریف پڑھ رہے تھے، سورہ آل عمران میں، یہ آیت مبارکہ اسی کے اندر موجود ہے۔ اللہ جی انہوں نے باہر دارالعلوم کے اندر ایک درخت تھا پڑا، اس کے بڑے بڑے پتے تھے، انہوں نے کہا ایک لڑکے کو بھیجا جا، اس کا ایک پتا جو ہے نا وہ توڑ کے، انہوں نے کہا اب اس کو دیکھو، سارے دیکھتے تھے۔ اب اس ایک پتے کے اندر کتنی سجاوٹ بنائی گئی ہے، ایک پتے کے اندر اس کی نزاکت، اس کی لطافت، اس کی لکیریں، ایسے لگ رہا ہے جیسے بنانے والے نے نا ہر شے سے ہٹ کر اسی کو بنایا۔
فرمایا جب تم غور و فکر کرو گے تو وہ درخت کا ایک پتا بھی تمہیں عرفان الہی کی طرف لے کر جائے گا. اسے بنانے والا کوئی ہے جسے اس انداز میں سے بنا رہا ہے, اسے سنوار رہا ہے. اور پھر اللہ کے جو عاشق ہوتے ہیں نا, امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا, فرماتے ہیں مکاشفۃ القلوب میں کہ ایک دن مجنون لیلا کی گلی سے گزر رہا تھا. یہ حکایات ہوتی ہیں جو بات کو سمجھنے کے لیے ہوتی ہیں. لیلا کا گھر سامنے تھا. اب آپ اس زمانے کا تصور کریں تو وہ گھر کچے, مکان کچے, تو نا گھر کے سامنے کھڑا ہو کر ٹک ٹکی باندھے دیکھے جا رہا ہے. گھنٹوں گزر گئے, اس گھر کی دیواریں دیکھتے جا رہا ہے. کسی نے پیچھے سے آ کرنا کندھے پہ ہاتھ رکھا, کہا وہ پاگل, وہ جھلے, وہ دیوانے, کیا دیکھ رہا ہے؟ یہ گھر, یہ کچی دیواریں, یہ خاک کے ذرات, ان پہ تو گھنٹوں سے ٹک ٹکی باندھے دیکھے جا رہا ہے. کیا نظر آ رہا ہے؟ ایویں پاگل بنا ہوا ہے. مجنون مڑا اور مڑ کے کہنے لگا, پاگل میں نہیں, جھلا میں نہیں, پاگل اور جھلا تو ہے. پوچھنے والے نے پوچھا پھر کیا دیکھ رہا ہے, سمجھا تو صحیح. اس نے کہا تجھے یہ خاک کے ذرے, مٹی کی دیواریں نظر آ رہی ہیں, مجھ سے پوچھتا ہے تو مجھے ہر ہر ذرے سے مجھے میرے محبوب کے جلوے نظر آ رہے ہیں. فرمایا جنہیں اللہ کی محبت آ جاتی ہے نا, وہ آسمان, وہ زمین, وہ چاند تارے, وہ مخلوق میں جب غور و فکر کرتے ہیں تو بقول اقبال ان کے من کی ایک آواز ہوتی ہے, کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں, کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں. مالک کبھی تو ایسا ہونا تیرا پردہ اٹھے اور مجھے اس تیرے جلوے مجھے نظر آئے, مجھے تیرا دیدار نصیب ہو جائے. فرمایا پہلے مرحلے کے اندر وہ ذکر اور فکر کرتے ہیں جنہیں اللہ کی ذات کے ساتھ محبت حقیقی ہوتی ہے. پھر اگلا مرحلہ یہ آتا ہے کہ وہ محبوب کی رضا پر راضی رہتے ہیں. وہ نہیں دیکھتے دکھ ہے یا یہ سکھ ہے, ان کے لیے دکھ بھی سکھ بن جاتا ہے, اس وجہ سے کہ وہ دکھ انہیں اپنے رب کی طرف سے دیا گیا. وہ دکھوں کو سکھ سمجھ کر سینے سے لگا لیتے ہیں, اس دکھ کے اندر بھی وہ اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہیں. روایات میں آتا ہے حضرت ایوب علیہ السلام 30 سال سے زائد کا عرصہ بیماری میں رہے. اتنی بیماری تھی کہ آنکھ میں کیڑے تھے, اور اگر کوئی کیڑا گر جاتا تھا تو اسے اٹھا کر اس جگہ پہ رکھتے, کہتے تو میرے رب کی طرف سے لگایا گیا ہے. صحت یابی ہوئی, 30 سال کی بیماری کے بعد بدن ایک پنجر بن چکا تھا. جب دوبارہ صحت یابی ہوئی, کسی نے پوچھا حضور آپ نے بڑی مشکل کی زندگی گزاری ہے, اب صحت ہوئی ہے, کیا محسوس کرتے ہیں؟ دونوں میں فرق. آپ نے ارشاد فرمایا صحت اللہ کی نعمت ہے, صحت اللہ کی نعمت ہے, بندہ سکون میں رہتا ہے. لیکن فرمایا پوچھنے والے, مجھے جو لذت بیماری میں آئی ہے نا, وہ لذت مجھے صحت میں نہیں آئی. اس نے حیرانی کے عالم میں پوچھا حضور آپ عجیب بات کر رہے ہیں, آپ کا انگ انگ دکھتا تھا, انگ انگ میں درد ہوتا تھا, اور آپ کہہ رہے ہیں مجھے جو سکون, جو قرار اس بیماری میں تھا وہ صحت میں نہیں ہے. فرمایا کیا بتاؤں تجھے, جب میرا انگ انگ دکھتا تھا نا, میرا بدن بے تاب ہو جاتا, برداشت سے میرا معاملہ باہر ہو جاتا, اور جب میری آہیں نکلنے لگتی نا, اس عالم میں ادھر سے ایک آواز آتی تھی, وہ میرے بندے ایوب سنا تیرا کیا حال ہے. جب میرا رب مجھ سے حال پوچھتا میں ہر درد کو بھول جاتا. وہ کہا نا کہ جنہاں دکھاں وچ دل پر راضی, سکھ انا دیوارے, یہ دکھ قبول محمد بخشا, شالا راضی رہن پیارا. خدا کی عزت کی قسم وہ ہر دکھ کو سکھ سمجھ کر سینے سے لگا لیتے.
حضرت خواجہ مکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اللہ کے ایک ولی گزرے، اللہ نے انہیں مستجاب الدعوات بنایا تھا، یعنی وہ جو دعا کرتے اللہ ان کی دعا کو قبول فرما لیتا۔ اللہ نے انہیں اس مقام پر فائز کیا۔ لوگ آتے، زمانہ آتا دعائیں کراتا، کوئی بیمار کے لیے، کوئی رزق کی تنگی کے لیے، کوئی اولاد کے لیے، کوئی کسی روزانہ آتے لوگ۔ ایک دن نہ آپ کی ماں نے، اور خود اپنی حالت یہ تھی کہ آپ کو ہچکی کی مرض تھی۔ یہ جو ہچکی کی مرض ہوتی ہے نا، یہ پورے بدن میں تھر تھراہٹ پیدا کر دیتی ہے، اور ساری رات آپ ہچکیاں لیتے ہوئے گزار دیتے، چند لمحے بھی آپ کو نیند نصیب نہ ہوتی۔ اس سے یہ بات بھی آپ کو ایک سمجھ لینی چاہیے، یہاں پر رک کر اس بات کو آپ سمجھ لیں کہ اگر کسی اللہ کا بندہ خود تکلیف میں ہے یا مالی حوالے سے کمزور ہے اور لوگوں کے لیے وہ دعا کر رہا ہے، تو لوگ کہتے ہیں جی اتنا ہی ہوتا تو پہلے تو اپنا آپ سے درد کرتا۔ یہ اللہ کے ولیوں سے دور لے جانے کے لیے ایسی الٹی سیدھی باتیں گھڑی جاتی ہیں، اللہ کے محبوب بندوں سے دور کر دیں۔ بھائی وہ راضی ہے اس تکلیف پر، یہ بات سچی ہے، وہ اس تکلیف پر راضی ہے، اسے اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ اس مشکل میں ہے۔ حضرت خواجہ مکی کو ایک دن اماں کہنے لگی، والدہ کہنے لگی، بیٹا زمانہ تو اسے دعا کراتا ہے، بیمار ٹھیک ہو جاتے ہیں، مشکلات والوں کی اللہ مشکلیں حل کر دیتا ہے، تو کبھی ایسا بھی تو کرنا اپنے لیے بھی دعا۔ حضرت خواجہ مکی نے سنا ٹال دیا، معاملات چلتے رہے، گزرتے رہے۔ حضرت خواجہ مکی کو نا ایک رات ایسی ہوئی کہ آپ کو رات کو ہچکی نہ لگی، ساری رات سکون کی نیند سوئے۔ صبح ہوئی تو ماں مسکراتی سامنے آئی، بیٹا مبارک ہو، تیری بیماری دور ہو۔ آپ خاموش، بیٹا تو خوش نہیں ہے کہ آج ساری رات چین کی نیند سویا؟ آپ پھر خاموش۔ پھر ماں بولی، کہتی ہے بیٹا تجھے پتہ ہے تیری یہ بیماری کیسے ٹھیک ہوئی؟ اماں کیسے ٹھیک ہوئی؟ فرمایا بیٹا کل ایسا ہوا ہے، میں عام عورتوں میں آ کر میں نے تجھ سے تیرے لیے دعا کرائی ہے کہ میرا بیٹا بیمار ہے، اس کے لیے دعا کریں۔ تو بیٹا یہ جو تیری بیماری دور ہوئی ہے نا، وہ تیری دعا کا صدقہ ہی تیری بیماری دور ہوئی۔ بس یہ سننے کی دیر تھی کہ وہ آنکھوں میں رکا ہوا سمندر پانی بہ کے نکلنے لگا، زاروں کے تار ہونے لگے۔ عرض کرتے اماں تو نے بڑی زیادتی کی ہے میرے سے، بچہ ساری رات آرام سے سویا ہے، یہ زیادتی کیسے ہے؟ فرمایا اماں تجھے کیا خبر، ہچکی میں تھا، اللہ کو یاد کرتا تھا، رات اس کی محبت میں تڑپتے ہوئے گزر جاتی تھی، میں اس دکھ پر اللہ کی رضا پر راضی تھا، میں نے کبھی شکوہ نہیں کیا تھا کہ مالک یہ مجھے دکھ کیوں ہے۔ آج ساری رات، اور جب میرا وہ دکھ رات کے عالم میں اپنی انتہا کو پہنچتا تو میرے دل میں ایک ایسا قرار اور سکون آتا کہ مجھے یوں محسوس ہوتا کہ میرا رب مجھ سے پوچھ رہا ہے، اے میرے بندے مکی سنا تیرا کیا حال ہے۔ جب میرا رب مجھ سے میرا حال پوچھتا، میرے لیے وہ دکھ بھلا کب رہتا، میرے لیے وہ بے سکونی بھلا بے سکونی کب رہتی، مجھے اس کے اندر قرار اور سکون مل جاتا۔ احباب گرامی جنہیں اللہ سے محبت ہوتی ہے، وہ دکھ اور پریشانی کو بھی اس کی رضا سمجھتے ہوئے تسلیم کرتے ہیں، شکوہ گناہ نظر نہیں آتا۔ احباب گرامی ایک اللہ کا ولی میں گلی سے گزر رہا تھا، مجنون تھا۔ یہ محبت میں ایک آگے مرحلہ آتا ہے جب وہ محبت عشق میں اور عشق سے بڑھ کر جنون کی حد تک چلی جاتی ہے۔ مستی میں جا رہا تھا اللہ کی محبت، بارش ہوئی، اب بارش کے ماحول میں وہ پاؤں زور زور سے مارتا ہوا جا رہا تھا اپنی مستی میں، تو قریب کے ایک مکان کے اندر ایک دنیاوی محب اور محبوبہ وہ گزر رہے تھے، تو پاؤں سے چینٹا اٹھا، ان کے کپڑوں پہ پڑا، اس عاشق اور محب کو غصہ آیا، اس نے اسے بزرگ کو پکڑا، اسے 2 تھپڑ لگائے، کہا تجھے چلنے کا بھی طریقہ نہیں ہے، اب کوئی شکوہ نہیں ہے،
یہ بات ذہن میں رکھیں، اس سے محبت کرنے والے دکھ سکھ میں اس کی رضا پر راضی۔ بس ایک نگاہ کی، اور وہی وہ مشہور جملہ جو ہم بولتے ہیں کہ جس حال میں تم رکھو وہی حال گوارا ہے، بس اتنا مجھے فرما دو تو بندہ ہمارا ہے۔ اور کچھ نہیں چاہیے، بس تو اپنا بندہ کہہ کر مجھے پکارے، میں تیری رضا پر راضی۔ چلا گیا بس اتنا۔ اب تھوڑی دیر کے بعد وہی لڑکا چھت پہ چڑھا، گرا، گر کر مر گیا۔ لوگ اب دیکھ رہے تھے اس نے فقیر کو مارا، اب اس کی موت واقع ہوگی، یقیناً اس فقیر نے اسے بددعا دی۔ لوگ گئے فقیر کے پاس، گئے ان سے جا کر کہا کہ اللہ کے بندے تو نے اسے بددعا دے دی۔ اس نے کہا ہم فقیر لوگ بددعا نہیں دیتے۔ کہنے لگے پھر اس کے ساتھ یہ ماجرا کیسے پیش آیا؟ کہا بات اتنی ساری ہے، یہ سمجھیے اب یہ محبت کا کمال اور محبت کا عروج ہے۔ فرمایا بات اتنی ساری ہے، میرے پاؤں سے چھینٹا اٹھا، اس کی محبوبہ کے کپڑوں پہ پڑا، اس کی محبوبہ کی حالت خراب دیکھ کر اس محب کو غصہ آیا، اس نے مجھے مارا۔ فرمایا ہم نے بھی تو زندگی کسی کے پیار میں گزاری ہے، کوئی تو ہے نا جو ہم سے بھی پیار کرتا ہے۔ جب ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا گیا تو ہمارے محب نے اپنا انتقام لیا۔ اور اس کو اگر آپ حدیث مبارکہ کی روشنی میں لے جا کر دیکھیں تو اللہ فرماتا ہے پھر جو میرے محب سے دشمنی کرتا ہے، سن لو میں ساری کائنات کا رب ہو کر اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ میری جنگ ہے اس شخص سے جو میرے محب سے دشمنی کرتا، پھر وہ مقام محبوبیت پر آگے چلا جاتا ہے۔ اس لیے احباب گرامی یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں ہم دھیرے دھیرے کر سکتے ہیں۔ اللہ کے ذکر کی کثرت کیجیے۔ حضور ضیاء الرحمت رحمت اللہ تعالی علیہ درس ذکر میں عموماً ایک جملہ فرماتے ہیں، ہتھ کار وال دل یار وال، ہاتھوں سے اپنا کام کریں، دل سے مالک کو یاد کریں۔ اس کے ذکر کی کثرت کرنی چاہیے۔ پھر اس زمین آسمان پر کبھی آپ کھلے کے نیچے سوئے ہوئے ہونا تو تاروں کو آپ دیکھیں، آسمان میں غور و فکر کریں، آپ کے اندر سے نا آپ کا دل تسلیم کرے گا میرا الہ ہے اور وہ ہر وقت اس کائنات کی دیکھ بھال کر رہا ہے۔ یہ چیزیں انسان کو اللہ کے قریب لے جاتی ہیں۔ اللہ ہم سب کو اپنی محبت کی لذت نصیب فرمائے، اور جنہیں وہ لذت نصیب ہو جاتی ہے، آپ نے 2-3 واقعات رات کو سنے، انہیں پھر وہ کیا قرار ہوتا ہے، وہ کیا سکون ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی وہی لذت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔